السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ حافظ محمد عبداللہ المشمر ہوں عربی کی کلاسز کے لیے۔ تو آج ہم اپنا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ 10 تک گنتی بہت اچھے طریقے سے اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ 1 لاکھ تک عربی زبان کے اندر گنتی وہ جان سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو 10 تک آپ کو گنتی آ گئی تھی، 11 تک۔ 11 کو عربی زبان میں کہتے ہیں احد عشرہ، احد عشرہ، اور 12 کو کہتے ہیں اثنا عشرہ۔ یہ 2 لفظ جو ہیں یہ آپ کو اسی حساب سے یاد کرنے پڑیں گے، احد عشرہ، کیونکہ دراصل 11 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 اور 10۔ اگر آپ اس کو اس حساب سے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں رہے گا 1 اور 10۔ تو 1 کو عربی میں واحد یا احد کہتے ہیں، اور عشر یہ 10 ہوتا ہے، اور 2 اور 10 تو اثنا عشرہ۔ یاد رکھیے کہ اردو میں یا انگلش میں ہم پڑھتے ہوئے ادھر سے اس طرف سے یوں کو جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں آپ نے اس کو کرنے کے لیے پہلے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ حقیقت میں 3 ہے اور یہ 10 ہے۔ تو 3 کو عربی زبان میں آپ نے یاد کیا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ثلاثۃ، ثلاثہ عشرہ۔ اور اب پھر آئیے اسی فارمولے کے حساب سے کہ اس کو پہلے پڑھنا ہے اور اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ 4 ہے، تو 4 کو عربی زبان میں اربع کہتے ہیں اور یہ عشرہ ہے۔ اسی طرح آپ آگے آ جائیے تو 5 کو پہلے پڑھیں، 5 کو عربی زبان میں خمسہ کہتے ہیں، اور یہ 10 ہے تو خمسہ عشرہ۔ اسی طرح 6 عشرہ، 7 عشرہ، 8 عشرہ، 9 عشرہ، اور 20 کو کہتے ہیں عشرون، عشرون۔ بیس کو عشرون جب ہم نے کہا تو 21 آگے بنے گا یوں۔ ہم اس کو اردو میں تو اس طرف کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا ادھر سے ہے۔ 1 کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ واحد، اور یہ اصل میں یوں ہے 1 اور 20، 1 اور 20۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد، یاد رکھیں کہ اور کے لیے عربی زبان میں یہ واو کا استعمال ہوتا ہے، وا زبر وا، وقال الذین، وکانا۔ تو یہ واو جو ہے یہ بمعنی اور کے آتی ہے۔ تو 1 اور 20 تو عشرون۔ اچھا آگے چلتے ہیں تو 22 کو کیا کہیں گے؟ 22 کا مطلب یہ ہے کہ 2 اور 20۔ تو 2 کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اثنان کہتے ہیں، اور درمیان میں واو لے کر آنی ہے تو وعشرون، اثنانی وعشرون۔ اسی طرح 23 کو ثلاثۃ وعشرون، اربعۃ وعشرون، خمسۃ وعشرون، عشرون یہی رہے گا، باقی اس کے ساتھ 1 2 3 4 5 یہ ساتھ ساتھ لگتے چلے جائیں گے، تو یہ 30 تک ہماری گنتی مکمل ہو جائے گی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے 30 تک گنتی مکمل ہونے کے بعد ایک بڑا زبردست فارمولہ ہے وہاں پر، اس کو آپ اپلائی کریں گے تو وہ بہت زبردست ہوگا۔ عربی زبان کے اندر کسی بھی چیز کو جمع بنانے کے لیے واو اور نون کا استعمال ہوتا ہے، واو اور نون، یوں اس کا استعمال ہوتا ہے، جمع بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اب آپ کو 100 تک گنتی مکمل ہو جانی چاہیے کہ ثلاثۃ کہتے ہیں 3 کو۔ یہاں پر ایک فارمولہ اپلائی کریں کہ یہ تا کو ختم کر کے اس کی جگہ پر واو اور نون لگا دیں تو ثلاثون بن جائے گا۔ اربعۃ 4 کو کہتے ہیں، تو اس تا کو ختم کر کے یہاں پر واو اور نون لگائیں تو اربعون بن جائے گا۔ خمسۃ 5 کو کہتے ہیں، اس کو آپ واو اور نون لگائیں تو 50 50 بن جائے گا۔ یہ 30
40 50. اب ستتن ہم 6 کو کہتے ہیں تو اس تا کو ختم کر کے اس کے آخر میں واو اور نون لگانے سے ستون تو 60 بن جائے گا. سبعتن 7 کو کہتے ہیں تو سبعون 70 کو کہیں گے. اور اسی طرح ثمانیتن کہتے ہیں تو ثمانون اور تسعتن کہتے ہیں تو تسعون. اب یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ ہم اس کو بطور تدریب کے دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس طرف سے پہلے ادھر سے ابتدا کرنی پھر اس کو بولنا ہے. تو ہم مثال کے طور پر 93 بولتے ہیں. 93 تو سب سے پہلے تین کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ثلاثتن. اور درمیان میں واو کا آنا ویسے ضروری ہے کیونکہ 3 اور 90 ہے. 3 اور 90. 3 ہم نے ثلاثتن کہہ دیا تو 90 تسعتن ہوتا ہے. اس کے آخر میں واو اور نون لگایا تو تسعون ہو گیا. تو ثلاثتن و تسعون یہ 93 ہو گیا. کوئی بھی عدد آپ کے سامنے آ جائے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے آ جاتا ہے 55 آ جاتا ہے آپ کے سامنے 55. تو آپ نے ادھر سے ابتدا کرنی ہے کہ 5 کو عربی زبان میں کہتے ہیں خمستن اور درمیان میں 5 اور 50 تو درمیان میں واو اور خمستن. 50 ہم نے بنایا کس طرح تھا؟ خمستن کی تا ختم کر کے واو اور نون لگا کے ہم نے اس کو 50 بنایا تھا تو اس کو ہم خمسون کہہ دیں گے. تو خمستن و خمسون یہ ہمارا عدد اس انداز سے مکمل ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو میں اس بات کو دوبارہ مختصر دہرا دیتا ہوں کہ 11 11 12 13 ہم نے ہمیشہ عدد کی ابتدا اس طرف سے شروع کرنی ہے. پہلے یہ بولنا ہے اس کے بعد یہ والا بولنا ہے. تو اس ترتیب سے ہم آتے ہوئے اور پھر جب 20 تک پہنچتے ہیں تو 20 20 کہا جاتا ہے 20 کو. تو اس کے بعد 21 22 23 میں وہ 1 لگائیں اور ساتھ 20 لگائیں، 2 لگائیں اور ساتھ 20 لگائیں. اسی طرح یہاں پر 3 لگائیں اور ساتھ 90 لگائیں. 90 کا 90 آتا ہے ثلاثہ. تو اس اعتبار سے آپ کو 100 تک گنتی جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کی 100 تک گنتی مکمل کریں گے. اب آئیے 100 سے آگے وہ انتہائی زیادہ آسان بن جاتی ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابھی. تو آئیے اب ہم 100 سے اوپر گنتی کی ابتدا کرتے ہیں. 100 کو عربی زبان میں مئتن کہتے ہیں. اس گنتی کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان کے اندر تقریباً 1/4 جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ان اعداد کا یا عدد کا استعمال ہوتا ہے. آپ نے کوئی سی بھی چیز کہنی ہو، میری عمر اتنی ہے، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، میرے پاس اتنے روپے ہیں، اتنے دن پہلے وہ گیا تھا، ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے آپ کو یہ عدد کا استعمال کرنا پڑے گا. لہٰذا انتہائی اہتمام کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھیے. اس کے کچھ مذکر اور مؤنث کے اصول اور ضابطے ہیں، وہ آگے کسی سبق کے اندر جا کر میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ذکر کروں گا. تو 100 کو عربی زبان میں مئتن کہتے ہیں. مئتن 100. عربی زبان کا اصول ہے کہ اگر ایک چیز کو 2 کرنا ہے، مثال کے طور پر رجلن ایک مرد کو کہتے ہیں، اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ 2 مرد تو الف اور نون لگا دیتے ہیں، الف اور نون کے نیچے زیر. رجلن سے رجلانی. قلم سے قلم ہے ایک ہمارے ہاتھ میں، اگر میں کہنا چاہتا ہوں 2 قلمیں تو اس کو الف اور نون لگا دوں گا تو قلمانی ہو جائے گا. تو اسی طرح مئتن 100، مئتانی 200، ثلاثمیہ 400، وہ جو آپ نے گنتی 10 تک یاد کی ہوئی ہے اسی حساب سے آپ آگے چلتے رہیے. ثلاثمیہ 400، 500، 600، 700، 800. تو چلتے چلتے جب 1000 ہو جائے گا تو 1000 کو عربی زبان میں الفن کہتے ہیں. الف 1000. پھر وہی اپلائی کرنا ہے کہ اگر اس 1000 کو ہم نے 2000 کرنا ہے تو میں نے آپ کو ذکر کیا جیسے قلم کو قلمانی کہتے ہیں تو الفن سے الفانی 2000 ہو گئے. اور آگے پھر تھوڑا سا فارمولہ اس میں تبدیل ہوتا ہے. 3000 3000. آگے پھر وہی جو 10 تک آپ نے گنتی یاد کی ہوئی ہے وہی چلے گی. 4000 5000 6000 7000. یہ اسی حساب سے آگے چلتا رہے گا. جب یہ جا کر پہنچتا ہے 99 الفن
उसके बाद आ जाता है लाख, तो लाख को अरबी ज़ुबान में मिअतु अल्फ कहते हैं। मिया का माना 100 और अल्फ का माना 1000। जब 1000 100 मरतबा इकट्ठा होता है तो वो 1 लाख की गिनती बन जाती है। तो इसी हिसाब से आगे वही चीज़ें हैं जो आपने 1 से लेकर 10 तक याद की हुई हैं, सिर्फ उनको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप तदरीब के साथ, लेकिन मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ यहाँ पर कि अदद के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा मुनासबत अरबी से रखने वालों से भी अदद में गलती होती है। उसका एक ही तरीक़ा है कि उसको दूर करने का, कि इंसान उसके उसूल और ज़ाब्ते को सामने रख कर इसकी तदरीब करे और मश्क करे जितनी हो सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला मश्क करने के साथ जो है वो बहुत जल्द इसके अंदर इंसान को महारत हो जाती है। मैंने फिर अर्ज़ किया कि अरबी ज़ुबान का इंतहाई अहम हिस्सा है, इंतहाई अहम हिस्सा। आपने अपनी उम्र बतानी हो, पैसों की गिनती हो, किताबों की गिनती हो, किसी भी चीज़ के हवाले से आपने कुछ गिनती, जो गिनने में चीज़ें आती हैं, वो सारी की सारी इन आदाद की मोहताज होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला सबक भी समझ आया होगा। अपनी राय से कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि अगला सबक इससे बेहतर आपकी खिदमत में पेश किया जाए। और अगर इनफरादी तौर पर आप रब्ता करना चाहते हों तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है वो, इस पर आप इनफरादी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।